लूका की इंजील बाब 1। चूंकि बहुतों ने इस पर कमर बांधी है कि जो बातें हमारे दरमियान वाक़ हुई उनको तरतीबवार बयान करें, जैसा कि उन्होंने जो शुरू से खुद देखने वाले और कलाम के खादिम थे उनको हम तक पहुंचाया। इसलिए ऐ मुअज़्ज़िज़ थियुफिलुस, मैंने भी मुनासिब जाना कि सब बातों का सिलसिला शुरू से ठीक ठीक दरियाफ्त करके उनको तेरे लिए तरतीब से लिखूं, ताकि जिन बातों की तूने तालीम पाई है उनकी पुख्तगी तुझे मालूम हो जाए। यहूदिया के बादशाह हेरोदेस के जमाने में इबिया के फरीक में से जकरिया नाम एक काहिन था, और उसकी बीवी हारून की औलाद में से थी, और उसका नाम एलीशिबा था। और वो दोनों खुदा के हुजूर रास्तबाज और खुदावंद के सब अहकाम व कवानीन पर बेऐब चलने वाले थे। और उनके औलाद ना थी, क्योंकि एलीशिबा बांझ थी, और दोनों उम्र रसीदा थे जब वो खुदा के हुजूर अपने फरीक की बारी पर कहानत का काम अंजाम देता था। तो ऐसा हुआ कि कहानत के दस्तूर के मुवाफिक उसके नाम का कुरान निकला कि खुदावंद के मक़दिस में जाकर खुशबू जलाए। और लोगों की सारी जमात खुशबू जलाते वक्त बाहर दुआ कर रही थी कि खुदावंद का फरिश्ता खुशबू के मज़बहे की दाहिनी तरफ खड़ा हुआ उसको दिखाई दिया, और जकरिया देखकर घबराया और उस पर दहशत छा गई। मगर फरिश्ते ने उससे कहा, आए जकरिया, खौफ न कर, क्योंकि तेरी दुआ सुन ली गई, और तेरे लिए तेरी बीवी एलीशिबा के बेटा होगा, तो उसका नाम यूहन्ना रखना, और तुझे खुशी और खुर्रमी होगी, और बहुत से लोग उसकी पैदाइश के सबब से खुश होंगे, क्योंकि वो खुदावंद के हुजूर में बुजुर्ग होगा, और हरगिज ना मैं ना कोई और शराब पिएगा, और अपनी माँ के पेट ही से रोज खुद से भर जाएगा। और बहुत से बनी इस्राएल को खुदावंद की तरफ जो उनका खुदा है फेरेगा, और वो एलिया की रूप और कुव्वत में उसके आगे आगे चलेगा, कि वालिदों के दिल औलाद की तरफ और नाफरमानों को राजबाजों की धनाई पे चलने की तरफ फेरे, और खुदावंद के लिए एक मुस्तैद कौम तैयार करे। जकरिया ने फरिश्ते से कहा, मैं इस बात को किस तरह जानूं, क्योंकि मैं बूढ़ा हूँ और मेरी बीवी उम्र रसीदा है। फरिश्ते ने जवाब में उससे कहा, मैं जिब्राइल हूँ, जो खुदा के हुजूर खड़ा रहता हूँ, और इसलिए भेजा गया हूँ कि तुझसे कलाम करूँ और तुझे इन बातों की खुशखबरी दूँ। और देख, जिस दिन तक ये बातें वाक़ई न होने तू चुपता रहेगा और बोल न सकेगा, इसलिए कि तूने मेरी बातों का जो अपने वक्त पर पूरी होंगी यकीन ना किया। और लोग जकरिया की राह देखते और ताज्जुब करते थे कि उसे मक़दिस में क्यों देर लगी। जब वो बाहर आया तो उनसे बोल न सका, बस उन्होंने मालूम किया कि उसने मक़दिस में रोया देखी है, और वो उनसे इशारे करता था और गूंगा ही रहा। फिर ऐसा हुआ कि जब उसकी खिदमत के दिन पूरे हो गए तो वो अपने घर गया। इन दिनों के बाद उसकी बीवी एलीशिबा हामिला हुई, और उसने 5 महीने तक अपने तय ये कहकर छुपाए रखा, जब खुदावंद ने मेरी रुसवाई लोगों में से दूर करने के लिए मुझ पर नजर की, उन दिनों में उसने मेरे लिए ऐसा किया। 6 महीने में जिब्राइल फरिश्ता खुदा की तरफ से गलील के एक शहर में जिसका नाम नासरत था, एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के एक मर्द यूसुफ नाम से हुई थी, और उस कुंवारी का नाम मरियम था। और फरिश्ते ने उसके पास अंदर आकर कहा, सलाम तुझको, जिस पर फजल हुआ है, खुदावंद तेरे साथ है। वो इस कलाम से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि ये कैसा सलाम है। फरिश्ते ने उससे कहा, अये मरियम, खौफ न कर, क्योंकि खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है, और देख, तू हामिला होगी और तेरे बेटा होगा, उसका नाम यीशु रखना,
وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور خداوند خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا، اور وہ یعقوب کے گھرانے پر ابد تک بادشاہی کرے گا، اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ مریم نے فرشتے سے کہا، یہ کیوں کر ہوگا جبکہ میں مرد کو نہیں جانتی؟ اور فرشتے نے جواب میں اس سے کہا، روح القدس تجھ پر نازل ہوگا، اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گا، اور اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ اور تیری رشتہ دار الیشبا سے بھی بڑھاپے میں بیٹا ہونے والا ہے، اور اب اس کو جو باج کہلاتی تھی 6واں مہینہ ہے، کیونکہ جو قول خدا کی طرف سے ہے وہ ہرگز بے تاثیر نہ ہوگا۔ مریم نے کہا، دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو۔ تب فرشتہ اس کے پاس سے چلا گیا۔ انہی دنوں مریم اٹھی اور جلدی سے پہاڑی ملک میں یہودا کے ایک شہر کو گئی، اور زکریا کے گھر میں داخل ہو کر الیشبا کو سلام کیا۔ اور جو ہی الیشبا نے مریم کا سلام سنا تو ایسا ہوا کہ بچہ اس کے پیٹ میں اچھل پڑا، اور الیشبا روح القدس سے بھر گئی، اور بلند آواز سے پکار کر کہنے لگی، تو عورتوں میں مبارک، اور تیرے پیٹ کا پھل مبارک ہے، اور مجھ پر یہ فضل کہاں سے ہوا کہ میرے خداوند کی ماں میرے پاس آئی؟ کیونکہ دیکھ، جیوں ہی تیرے سلام کی آواز میرے کان میں پہنچی، بچہ مارے خوشی کے میرے پیٹ میں اچھل پڑا، اور مبارک ہے وہ جو ایمان لائی، کیونکہ جو باتیں خداوند کی طرف سے اس سے کہی گئی تھی وہ پوری ہوں گی۔ پھر مریم نے کہا، میری جان خداوند کی بڑائی کرتی ہے، اور میری روح میرے منجی خدا سے خوش ہوئی، کیونکہ اس نے اپنی بندی کی پستحالی پر نظر کی۔ اور دیکھ، اب سے لے کر ہر زمانے کے لوگ مجھ کو مبارک کہیں گے، کیونکہ اس قادر نے میرے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں، اور اس کا نام پاک ہے، اور اس کا رحم ان پر جو اس سے ڈرتے ہیں پشت در پشت رہتا ہے۔ اس نے اپنے بازو سے زور دکھایا، اور جو اپنے تئیں بڑا سمجھتے تھے ان کو پراگندہ کیا۔ اس نے اختیار والوں کو تخت سے گرا دیا، اور پستھالوں کو بلند کیا۔ اس نے بھوکوں کو اچھی چیزوں سے سیر کر دیا، اور دولت مندوں کو خالی ہاتھ لوٹا دیا۔ اس نے اپنے خادم اسرائیل کو سنبھال لیا، تاکہ اپنی اس رحمت کو یاد فرمائے جو ابراہیم اور اس کی نسل پر ابد تک رہے گی، جیسا اس نے ہمارے باپ دادا سے کہا تھا۔ اور مریم 3 مہینے کے قریب اس کے ساتھ رہ کر اپنے گھر کو لوٹ گئی، اور الیشبا کے وضع حمل کا وقت آ پہنچا، اور اس کے بیٹا ہوا۔ اور اس کے پڑوسیوں اور رشتہ داروں نے یہ سن کر کے خداوند نے اس پر بڑی رحمت کی، اس کے ساتھ خوشی منائی۔ اور 8ویں دن ایسا ہوا کہ وہ لڑکے کا ختنہ کرنے آئے، اور اس کا نام اس کے باپ کے نام پر زکریا رکھنے لگے۔ مگر اس کی ماں نے کہا، نہیں، بلکہ اس کا نام یوحنا رکھا جائے۔ انہوں نے اس سے کہا، تیرے کنبے میں کسی کا یہ نام نہیں۔ اور انہوں نے اس کے باپ کو اشارہ کیا کہ تو اس کا نام کیا رکھنا چاہتا ہے؟ اس نے تختی منگا کر یہ لکھا کہ اس کا نام یوحنا ہے، اور سب نے تعجب کیا۔ اسی دم اس کا منہ اور زبان کھل گئی، اور وہ بولنے اور خدا کی حمد کرنے لگا، اور ان کے آس پاس کے سب رہنے والوں پر دہشت چھا گئی، اور یہودیہ کے تمام پہاڑی ملک میں ان سب باتوں کا چرچا پھیل گیا۔ اور سب سننے والوں نے ان کو دل میں سوچ کر کہا، تو یہ لڑکا کیسا ہونے والا ہے؟ کیونکہ خداوند کا ہاتھ اس پر تھا۔ اور اس کا باپ زکریا روح القدس سے بھر گیا، اور نبوت کی راہ سے کہنے لگا، خداوند اسرائیل کے خدا کی حمد ہو، کیونکہ اس نے اپنی امت پر توجہ کر کے اسے چھٹکارا دیا، اور اپنے خادم داؤد کے گھرانے میں ہمارے لیے نجات کا سینگ نکالا، جیسا اس نے اپنے پاک نبیوں کی زبانی کہا تھا، جو کہ دنیا کے شروع سے ہوتے آئے ہیں، یعنی
ہم کو ہمارے دشمنوں سے اور سب کینہ رکھنے والوں کے ہاتھ سے نجات بخشی، تاکہ ہمارے باپ دادا پر رحم کرے اور اپنے پاک عہد کو یاد فرمائے، یعنی اس قسم کو جو اس نے ہمارے باپ ابراہم سے کھائی تھی کہ وہ ہمیں یہ عنایت کرے گا کہ اپنے دشمنوں کے ہاتھ سے چھوٹ کر اس کے حضور پاکیزگی اور راست بازی سے عمر بھر بے خوف اس کی عبادت کریں۔ اور اے لڑکے، تو خدا تعالیٰ کا نبی کہلائے گا، کیونکہ تو خداوند کی راہیں تیار کرنے کو اس کے آگے آگے چلے گا، تاکہ اس کی امت کو نجات کا علم بخشے جو ان کو گناہوں کی معافی سے حاصل ہو۔ یہ ہمارے خدا کی عین رحمت سے ہوگا، جس کے سبب سے عالم بالا کا آفتاب ہم پر طلوع کرے گا، تاکہ ان کو جو اندھیرے اور موت کے سائے میں بیٹھے ہیں روشنی بخشے اور ہمارے قدموں کو سلامتی کی راہ پر ڈالے۔ اور وہ لڑکا بڑھتا اور روح میں قوت پاتا گیا اور اسرائیل پر ظاہر ہونے کے دن تک جنگلوں میں رہا۔